نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، ختم ہو چکی ہے، 15 کی رات شروع ہو چکی۔ آج سے ٹھیک 5 دن بعد وہ لوگ جن کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو آج سے ہم 3-4 حصوں میں جو ہے اعتکاف کے مسائل پر بات کریں گے، اعتکاف کے معاملات پر بات کریں گے۔ اعتکاف کون بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف کے فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر کرنا کیا ہے۔ ہم تمام معاملات پر بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ 17-18 رمضان تک اس کو ہم مکمل کریں، تاکہ جب آپ میں سے اگر کوئی بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہ مکمل طور پر اویئر ہو کر، مکمل طور پر آگاہ ہو کر بیٹھے اور اعتکاف کے تمام تقاضے پورے کرے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، اور ایک بار اگر نہیں کر سکے تو اگلی بار اس کا اس طرح سے ڈبل 2 دن، یعنی پہلے اگر 10 دن کا کرتے تو اس بار 20 دن کا اعتکاف کیا، تاکہ جو ہے پورا اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جس کو ہمیشہ ہر سال باقاعدگی سے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے شمار فضیلت بیان کی ہے، تو کتنی اہمیت کا حامل یہ ہو سکتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف سے اٹھتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ سوچئے کہ جتنی اتنی بڑی فضیلت ہو کہ تمام گناہ دھل جائیں، تمام گناہ پاک صاف ہو جائیں۔ اگرچہ حقوق العباد کے بارے میں ہے کہ وہ رہ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اس کا بھی خیر ہم آپ کو حل بتائیں گے۔ تو بہرحال اس کی فضیلت کتنی ہو سکتی ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ سب نے اس کو ہمیشہ کیا، باقاعدگی سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعتکاف سے متعلق بے شمار احادیث، اس کی فضیلت سے متعلق بے شمار دیگر احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں 1 عمرے کا ثواب بیان ہوا، ایک حدیث میں 1 حج اور 1 عمرے کا، اور ایک حدیث میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بیان ہوا۔ تو بہرحال اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ اب عمرہ اور حج کتنا مشکل ہے اور کتنا مہنگا ہے یہ آپ کو اندازہ ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہمیں گھر بیٹھے مل جائے تو اس سے بڑی بہتر اور اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے کہ وہ لوگ جو عمرے پر نہیں جا سکتے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یا جن کے دیگر مسائل ہیں، ان کے لیے بھی مسئلے کا حل نکال دیا ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کو عبادت سے محروم نہیں کیا، کسی معاملے سے محروم نہیں کیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس بات کی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے مہربان ہیں، اس سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ اعتکاف کا ارادہ جس کا بھی ہو، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اعتکاف سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، لیکن حقوق العباد باقی رہتے ہیں۔ لہذا اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والی سب سے پہلے اگر اعتکاف کا ارادہ ہے تو کوشش کرے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نقصان کیا، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ سخت بولا ہے، تو اس سے جا کر معافی مانگے۔ اور یوں بھی جو آپ کے ارد گرد والے ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب سے معافی مانگے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے، تاکہ حقوق اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، حقوق العباد جو ہے وہ ان لوگوں نے معاف کرنے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے جا کر معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اعتکاف کا جو تقاضا ہے، پہلا جو کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورا کریں۔ دوسرے نمبر پر اعتکاف ہر بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے 12 15 سال کے بچے اعتکاف بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرے نزدیک 40 سال سے کم عمر والا بندہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، اگرچہ کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا، لیکن جتنی بڑی عبادت ہے اور جتنا بڑا یہ کام ہے، اس سے کم عمر والے کی بس کی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے 40 سال 30 سال کی بڑی عمر والا آدمی بیٹھے، تاکہ جس کو اس اندازہ ہو کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، گروپ بیٹھ جاتے ہیں، 18 20 سال کے 4 5 لڑکے بیٹھ گئے، اب وہ کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، شروع کے 1 2 دن اچھے گزار بھی لیتے ہیں، لیکن 10 دن پورے بیٹھنا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا بڑی عمر کے لوگ بیٹھیں، ٹھیک ہے، خاتون ہو یا مرد، بڑی عمر کے لوگ بیٹھیں جو اس کو نبھا سکیں، اس کو پورا کر سکیں، اس کے تقاضے پورے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو 40 سال 35 سال بڑی ایج والے لوگ، یا کوئی بندہ بہت میچور ہے، واقعی سمجھدار ہے، بہت سلجھا ہوا ہے، میچور ہے، تو وہ بیٹھے۔ 25 30 سال والا بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک بہتر چیز، جتنا اس کا بوجھ ہے، جتنا یہ کام ہے، تو کم عمر والے 25 سال سے عمر سے کم والا تو میں کہتا ہوں بالکل بھی نہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا جب آپ نے ارادہ کر لیا، لوگوں سے معافی مانگ لی، سارا کچھ کر لیا، اگر خاتون ہے تو گھر کا وہ حصہ یا وہ کمرہ تلاش کریں جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، ٹھیک ہے، الگ کمرہ بالکل ہونا چاہیے، اس میں بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ مرد اگر بیٹھتا ہے تو مسجد کے اندر صاف ظاہر بیٹھے گا، اور مسجد کے اندر بھی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی پردہ وغیرہ یا چادر نہ لگائیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ چادر لگانی چاہیے، اور اکثر بزرگان دین نے بھی اس کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ عام آنے والا جو ہے وہ تخصیص کر سکے، معلوم کر سکے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، ورنہ لوگ آتے ہیں جب مسجد میں تو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا جب آپ چادر میں الگ بیٹھے ہوں گے، پردے میں بیٹھے ہوں گے، تو دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی اعتکاف میں اور اس سے بلا وجہ گفتگو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ لہذا چادر یا اپنا پردہ لگائیں، اس کے بعد اندر بستر گدا وغیرہ چادر وغیرہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور 1 سوٹ اضافی رکھیں، 1 سوٹ اضافی رکھیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کو دوران اعتکاف ناپاکی ہو جاتی ہے، احتلام ہو جاتا ہے، ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ فی الفور، کیونکہ مسجد کے اندر آپ ہوں گے، مسجد کے اندر آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، لہذا 1 سوٹ اضافی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، فی الفور باہر جائیے، یعنی مسجد کے جو واش روم وغیرہ ہوں گے تو وہاں جائیے اور آپ جا کر فوراً نہا لیجیے، ٹھیک ہے، فی الفور نہا لیجیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ جس طرح روزے کے اندر بہت ساری حلال چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح اعتکاف کے اندر مزید بہت ساری حلال چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا دیکھیے، روزے کے بعد عام دنوں میں آپ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن دوران اعتکاف نہیں کر سکتے، دوران اعتکاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لہذا ایک اور چیز، اس طرح سے سگریٹ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، تو اعتکاف کا جو ادب ہے، اعتکاف کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ پھر یہ سگریٹ وغیرہ بھی نہیں پی سکتے۔ اگر کسی کو کوئی بہت مجبوری ہے، کوئی بہت سخت معاملہ ہے، تو جس طرف واش روم ہوتے ہیں اس طرف واش روم کی طرف، یعنی واش روم کے اندر نہیں، اندر جا کر بعض لوگ پیتے ہیں، وہ تو بہت نامناسب حرکت ہے، لیکن واش روم کی سائڈ پہ سامنے کھڑے ہو کر اب اگر بہت مجبوری ہے تو، لیکن کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں سگریٹ وغیرہ نہ پئیں، سگریٹ ہے، نسوار ہے، پان ہے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ تو یوں بہت ساری مزید حلال چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد جب اعتکاف بیٹھنا ہے، جس دن بیٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے؟ 20 رمضان المبارک کو بیٹھنا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے بیٹھنا ہے۔ لیکن میرا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نماز عصر سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہ داخل ہو جائیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ معاملات ہیں، وہ میں بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد غسل کیجئے، تمام ناپاک بال، خواہ مرد ہو یا خاتون، وہ سب صاف کرے، تو مکمل پاکیزگی حاصل کرے، ٹھیک ہے، اچھی طرح، اور نیا سوٹ، اچھا صاف ستھرا سوٹ پہنے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے کیوں بیٹھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتکاف جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نوافل پڑھنے ہیں، 4 نوافل، 2 نفل پڑھیے
اعتکاف کے اور 2 پڑھیے آپ، یعنی اعتکاف کے اس طرح نہیں ہوتے، لیکن یہ حاجت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اس میں دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس اعتکاف کا پورا جو اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 نفل توبہ کے پڑھیے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ، جس میں آپ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیجیے۔ اور 2 جو ہیں وہ اعتکاف اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھنے ہیں۔ تو یہ 6 نفل آپ کو پڑھنے چاہیے۔ سب سے پہلے تحیۃ الوضو کے پڑھ لیں، پھر 2 نفل توبہ کے پڑھ لیں، اور پھر 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور جس میں دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعتکاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوافل آپ عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اگر عصر کے بعد بیٹھیں گے تو پھر آپ نوافل نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ یہ 6 نوافل پڑھ لیں، 2 تحیۃ الوضو کے، 2 توبہ کے، اور 2 جو ہیں وہ حاجت کے، جس میں آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اعتکاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 6 نفل آپ پڑھیے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، لیکن اب اعتکاف کے دوران آپ نے یہ تمام سنتیں غیر موقدہ لازمی پڑھنی ہیں، کیونکہ آپ یہاں عبادت کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی کوئی اس طرح کی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے سنت غیر موقدہ ہیں، تہجد کے نفل ہیں، اشراق کے نفل ہیں، چاشت کے نفل ہیں، اوابین کے نفل ہیں، یہ تمام آپ نے پڑھنے، ہر صورت میں پڑھنے۔ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، ان کو مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے کیا چیزیں خاص خاص بتائیں، جو مین چیزیں ابھی تک جو میں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے معافی مانگنی ہے، کہ ان کو یہ کہیں کہ میں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، اگر میری طرف سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی تیاری کریں گے، نیت کریں گے، اور اعتکاف کا سامان وغیرہ جگہ مسجد میں بنائیں گے، گھر میں ہے تو گھر میں اپنا کمرہ الگ صاف کروائیں، اگر خاتون بیٹھ رہی ہے، مرد گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز سے پہلے، 20 رمضان مبارک کو عصر کی نماز سے پہلے آپ بیٹھیں، اور 6 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، 2 تحیۃ الوضو کے، 2 جو ہیں وہ توبہ کے، اور 2 حاجت کے، جس میں آپ نے یہ دعا مانگنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اعتکاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جگہ اپنی الگ بنائیے مسجد میں، گھر میں اگر خاتون بیٹھی ہو کہ اپنی جگہ الگ رکھے، وہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ضروری چیزیں، گدا ہے، تکیہ ہے، قرآن مجید ہے، تسبیح ہے، اپنے پاس رکھیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ 1 سوٹ اضافی اپنے پاس رکھیں، باقی 1 پلیٹ، گلاس، یہ چیزیں بھی اگر آپ کے پاس ہو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص خاص چیزیں ہیں۔ یہ تھوڑی سی تیاری تھی کہ میں نے آپ کو بتائی اعتکاف سے پہلے کی، اور کچھ فضائل اس کے بتائے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ کل ہم کوشش کریں گے کہ مزید آگے چلیں گے، اور اس کی چیزیں مزید جو اس اعتکاف سے متعلق معاملات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ خواتین سے متعلق بھی الگ بات کریں گے، مردوں سے متعلق بھی الگ بات کریں گے۔ خواتین کیا کر سکتی ہیں، کیا ان کو کرنا چاہیے، مرد کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کو کرنا چاہیے۔ تمام جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان کو مس نہیں کرنا، تمام جو نوافل ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان کو مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو باقی مزید بہت ساری باتیں آہستہ آہستہ اعتکاف سے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ آج کی گفتگو یہیں تک کم بات کی ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کو یاد رکھ سکیں، ان کو سن سکیں، سنبھال سکیں، لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں۔ بہت ساری دعائیں بھی آپ کو بتائیں گے، بہت سارے نوافل بھی آپ کو بتائیں گے، پورا اعتکاف کا شیڈول آپ کو بتائیں گے، اور جتنا کچھ ممکن ہو سکے گا وہ سب آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو یہیں تک۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اعتکاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو ادب ہے، احترام ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے اس کا پورا احترام کر سکیں، پورا اس کے جو آداب ہیں ان کو بجا لائیں، اور ہم کسی قسم کی بے ادبی کے جو ہے وہ شکار نہ ہوں، کسی قسم کی بے ادبی نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔